بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افعال المقاربة ما وضع للذنوب الخبر رجاء او حصولا او اخذا فيه۔ جب حسن رحمۃ اللہ علیہ افعال ناقصہ کو بیان کر کے فارغ ہوئے تو اب یہاں سے افعال مقاربہ کی تفصیلات بیان فرما رہے ہیں۔ حسن رحمۃ اللہ نے افعال مقاربہ کی تعریف کی ہے، ما وضع للذنوب الخبر رجاء او حصولا او اخذا فيه، کہ افعال مقاربہ وہ افعال ہیں جو خبر کے حصول، خبر کو ان کے فائل کے قریب کرنے کے لیے وضع کیے گئے۔ جنوب الخبر، خبر کو، خبر کے حصول کو فائل کے قریب کرنے کے لیے وضع کیے گئے۔ پھر خبر کا حصول، قرب خبر، خبر کو فائل کے قریب کرنا، اس لحاظ سے افعال مقاربہ کی تین صورتیں۔ نمبر ایک، حصولاً، وہ قرب جو خبر کی نمبر ایک رجاءً، باللغة خبر رجاءً، نمبر ایک وہ قرب جو خبر کی امید دلانے کے لیے ہو، اس کے لیے آسا استعمال ہوتا ہے۔ نمبر دو، وہ قرب جو خبر کے یقین کے لیے ہوں، اخذن پی ہے، اور یہ قاعدہ استعمال ہوتا ہے اس کے لیے۔ نمبر تین، وہ جو حصول خبر کے شروع ہونے کے لیے، اور اس کے لیے چار افعال استعمال ہوتے ہیں، تفقہ، کروبا، جعل، اخذ، جبکہ ایک فعل جو ہے وہ مشترک ہے، کبھی عصا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور کبھی قاعدہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور وہ ہے اوشکا۔ فالاول عصا، پہلا ہے عصا، دنوب خبر، خبر کے قریب ہونے کی امید کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہونے والا لفظ ہے عصا، وہ ہوا غیر متصرف۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عصا غیر متصرف فعل ہے، یہ جمہور بصریوں کا مذہب ہے۔ جمہور بصریوں کے نزدیک عصا یہ فعل ہے، لیکن فعل غیر متصرف ہے، یعنی فعل جامد ہے، سوائے ماضی کے چند چیزوں کے اس کی باقی گردانیں، مثلا مضارع، امر، نئی، اسم فاعل، مفعول وغیرہ، یہ استعمال نہیں ہوتی، اور متاخرین نے اسی قول کو ترجیح بھی دی، جبکہ جمہور کوفیوں کے نزدیک یہ حرف ہے، اس فعل نہیں ہے، جبکہ امام سیبر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر اس کے ساتھ ضمیر وغیرہ لگی ہوئی ہو تو یہ حرف ہے ورنہ فعل ہے، لیکن مصنف رحمۃ اللہ نے جمہور بصریوں کے مذہب کو ترجیح دی ہے، اس لیے فرمایا والاول عصا وہ غیر متصرف ہے، کہ عصا فعل ہے اور فعل غیر متصرف ہے۔ پھر عصا کا جو استعمال ہے، تقول عصا زید ان یخرج وعصا ان یخرج زید، وقد یوصف ان، عصا کا جو استعمال ہے یہ دو طرح ہوتا ہے، نمبر ایک عصا تامہ، نمبر دو عصا ناقصہ۔ اگر عصا کا فعل اس میں محض ہو، فاعل ہے، عصا کا فاعل اگر اس میں محض ہو اور خبر فعل مضارع ہو تو عصا ناقصہ ہوگا، جس کے لیے اسم اور خبر دونوں ضروری ہیں، جیسے عصا زید ان یخرج، اس میں زید عصا کا فاعل یعنی اسم ہے، اور ان یخرج خبر فعل ہے، لہذا یہ اس کی دونوں چیزیں عصا کے ساتھ آ گئیں، یہ عصا ناقصہ ہے جس کو اسم اور خبر دونوں چیزوں کی ضرورت تھی۔ اسی طرح قرآن کریم میں عسى اللہ ان یأتی بالفتح، لفظ اللہ عصا کا اسم ہے اور ان یأتی بالفتح یہ اس کی خبر ہے، اور اگر عصا کے متصل اس کا اسم فعل مضارع ان مصدریہ کے ساتھ ہو تو اس صورت میں فعل مضارع، جیسے کہ یہاں ان یخرج ہے تو فعل مضارع بتاویل مصدر ہو، اور بتاویل مصدر ہو کر عصا کا فاعل بنے گا اور عصا تامہ کہلائے گا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ فعل مضارع اس کے ساتھ ان ناصبہ
یہ دونوں आसा के मुत्तसिल हैं। जैसे दूसरी मिसाल में है आसा अन यखरुज जैदुन, इसमें जैदुन ये यखरुज का फाइल है, और यखरुज खुद अन नासबा की वजह से खुरूज मसदर के माने में होकर आसा का फाइल है। असल खुरूज, आसा खुरूज जैदिन, अनकरीब जैद का खुरूज पाया जाएगा, तो इस सूरत में आसा ताम हो जाए। तो अगर आसा के बाद इसम हो और उसके बाद खबर उसकी फेल मुजारे अन के साथ हो, आसा नाकिसा होता है। फेल मुजारे अन के साथ इसकी आसा की खबर बनेगा और इसम आसा का इसम बन जाएगा। और अगर आसा के साथ मुत्तसिल फेल मुजारे अन के साथ आ जाए तो फिर वो आसा तामा होता है और उसको खबर की जरूरत नहीं होती। फेल मुजारे बेताबील मस्दर होकर आसा का इसम बनेगा। जैसे आसा अन यखरुज ज़ैदुन ऐ आसा खुरूज ज़ैद। वक़द युज़फ़ु अन, मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि आसा की खबर से अन को हज़फ करना भी जायज़ है, अन हज़फ भी हो जाता है। जैसे आसा यखरुजु, आसा ज़ैदुन यखरुजु, पहली मतलब आसा ज़ैदुन यखरुजु, इसमें अन को हज़फ करके सिर्फ यखरुजु फेल मुजारे को इसकी खबर कराते हैं, इसलिए कि जब अफ़ाल नाक़िसा में से हो तो खबर के लिए फेल जुमला फेलिया होना भी काफ़ी है, इसमें होना ज़रूरी नहीं। वसानी कादा, दूसरी चीज है अफ़ाल मुकारबा में से कादा। कादा वो फेल मुकारब है जो इस बात पर दलालत करता है कि मुतकल्लिम के एतकाद के मुताबिक खबर का हुसूल फाइल के लिए यकीनी होने वाला है। तो हुसूल खबर के यकीन को बयान करने के लिए कादा इस्तेमाल होता है। तकुलो कादा जैदुन यजीउ, वक़द तदखुलु अन, कादा जैदुन यजीउ, जैद का आना करीब है। कादा फेल मुशर्रफ है, मुतशर्रिफ है, इसकी गिरदानें आती हैं और ये सिर्फ तामा होकर इस्तेमाल होता है, नाक्सा नहीं होता। अलबत्ता इसकी खबर पर तदखुलु अन, उमूमन ये अन के बगैर होती है, लेकिन कभी अन के दाखिल होना भी जायज़ है। काना कादा जैदुन अन यजिया भी ठीक है, और कादा जैदुन यजियु बगैर अन के फेल मुजारे का इस्तेमाल इसकी खबर में होता है, क्या कहते हैं उसको, उमूमी है, और अन का इस्तेमाल भी जायज़ है। तगुलो कादा जैदुन यजियो वक़द तदखुलु अन व इज़ा दखल नफ़यु अला कादा फहुव कल अफ़आल अलल असह। वकीला यकूनु लिल इस्बात, वकीला यकूनु फिल मादी लिल इस्बात व फिल मुस्तक़बिल कल अफ़आल तमस्सुकन बिकौली व मा कादू यफ़अलून व बिकौल ज़िर्रम्मा। अच्छा, जब फेल मुकारब कादा पर हरफ नफी, ला नफिया, मा नफिया, लम नफिया, इनमें से कोई एक भी दाखिल हो जाए तो इसके माना इस बात वाले हो जाते हैं या नफी वाले हो जाते हैं, इसमें इख्तलाफ है। और तीन कौल हैं। पहला कौल जिसे मुसन्निफ ने असह करार दिया है, वैदा दखला नफी अला कादा फवा कल अफ़ाल अलल असह। तो असह कौल के मुताबिक मुसन्निफ ने के नज़दीक जिस तरह दीगर अफ़ाल पर हरफ नफी दाखिल हो तो फेल के मजमून की नफी करता है, खा फेल माजी पर दाखिल हो, मुजारे पर दाखिल हो। इसी तरह जब हरफ नफी कादा फेल पर दाखिल होगा तो कादा के भी मजमून की नफी करेगा, खा कादा फेल फेल माजी हो, जैसे मा कादू यफालूना, करीब नहीं था कि वो गाय को ज़िबा करते, मा कादू यफालूना, यहाँ फेल ज़िबा के कुर्ब की नफी है। या वो फेल मुजारे हो, जैसे इज़ा अखरजा यदहू लम यकद यराहा, यकद फेल मुजारे, इस पर लम नाफिया दाखिल है कि जब बाहर हाथ बाहर निकालें तो अंधेरे में करीब नहीं कि हाथ उसे दिखाई दे, यानी अंधेरे में हाथ दिखाई देने के करीब भी नहीं होता। तो यहाँ हरफ नफी ने फेल मुजारे के फेल के मजमून की नफी की है, माकादू या फालून में भी फेल की नफी की है, और लम यकत यराह में भी फेल की नफी की है। तो असह कौल के मुताबिक मुसन्निफ फरमाते हैं कि ये कादा आम अफाल की तरह होता है जिस तरह दीगर अफाल होते हैं, और मजमून जुमला की वो नफी होती है। दूसरा कौल वकीला यकून लिल इस्बात है। दूसरा कौल यह है कि कादा पर हरफ नफी दाखिल हो तो वो मुतलकन इस्बात मजमून जुमला के लिए आता है, यानी कादा के मजमून को साबित करने के लिए आता है। खा कादा फेल माजी हो, जैसे मसलन कोई आदमी सफर के लिए जाने का इरादा रखता हो
سفر کے لیے جانے کا ارادہ کوئی نہ ہو لیکن چلا جائے، تو اس کو عرب ایسے آدمی کو کہتے ہیں ما قاد زید یسافر، کہ زید سفر پر جانے والا تو نہیں تھا لیکن چلا گیا۔ تو یہاں قاعدہ اس بات کے لیے ہے، لہذا دوسرا قول یہ ہوگا وکیلا یکون لل اس بات ہے، جیسے فضبہ ہوا وہ ماقاد یفعلون، اس کو بعد حضرات اسی پر لیتے ہیں کہ انہوں نے ذبح کر دیا، کرنے والے تھے تو نہیں لیکن ہے کر دیا۔ تیسرا قول وکیلا یکون فی الماضی للاثبات و فی المستقبل کل افعال، یہ تیسرا قول تقسیم والا ہے، یہ پہلے دونوں قولوں کو جمع کر رہا ہے کہ اگر نفی فعل مقارب قاعدہ ماضی پر داخل ہو تو یہ مضمون جملے کے اس بات کے لیے ہوگا، یکون فی الماضی للاثبات ہے، جس طرح کہ قیلا والا دوسرا قول ہے فضبہ ہوا و ما کادو یفعلون سے۔ اور اگر فعل مضارع پر داخل ہو تو مضمون جملے کی نفی کا فائدہ دے گا، جیسے عام افعال نفی کا فائدہ دیتے ہیں، وما کادو یفعلون۔ یہ تیسرا قول ہے جس میں دونوں قولوں کو جمع کر لیا گیا ہے۔ اس کا استدلال دو چیزوں سے، ایک وما کادو یفعلون سے، اس میں یفعلون پر قاعدہ فعل داخل ہے اور اس پر حرف نفی داخل ہو یفعلون فعل مضارع، لہذا یہ اس کے لیے آئے گا، مستقبل کی نفی کے لیے آئے گا، یہ ایسا کریں گے نہیں۔ ایک دوسرا استدلال ہے وہ بقول ذرما، رما ایک شاعر ہے ذرما، اس کا شعر انہیں پیش کیا وہ بھی اس کا اذا غیر الحجر المحبین لم یکد رسیس الہوا من حب میت یبرح، اذا غیر الحجر المحبین، جب ہجر فراق اور جدائی عاشقوں کو تبدیل کرتے ہیں، محبین محبت کرنے والے لوگوں کو، عاشقوں کو تبدیل کر دیں، لم یکد رسیس الہوا من حب میت یبرح، تو جو حقیقی محبت رکھنے والا ہے، یعنی اپنے بارے میں کہتے ہیں، وہ میہ کی محبت سے اس کے دل سے ختم نہیں ہوگی۔ لم یکد رسیس الہوا، محبت دل سے، من حب میتا میہ کے بارے میں، یبرح ہمیشہ رہے گی، ختم نہیں ہوگی۔ یہاں لم یکد فعل پر قادہ یکاد، یکد فعل ہے فعل مضارع قادہ کا، اور اس پر حرف نفی لم داخل ہے، تو اس نے فعل مضارع میں فعل مضارع مستقبل میں نفی کی ہے اس کی مضمون جملہ کی، جب جدائی عاشقوں کی محبت کو تبدیل کر دے گی تو قریب نہیں ہے کہ میہ کا جمع ہوا عشق مجھ سے زائل ہو جائے۔ یہ ترجمہ مولانا سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ نے کیا، اور بڑا زبردست ترجمہ۔ وسالسو تفقہ قرابہ جعلا اخذا، تیسری قسم ہے افعال مقاربہ میں سے، وہ تفقہ قرابہ جعلا اخذا وغیرہ کا ہے، وہی مثل قادہ، کہتے ہیں کہ یہ قادہ کی طرح ہیں، یعنی فاعل کے لیے خبر کے قریب ہونے کو، خبر کے اس میں شروع ہونے کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں، فاعل کے لیے قرب خبر شروع ہو چکا ہے، تافقہ زید فی الکتابت، زید لکھنے میں شروع ہو چکا ہے، قربت شمس، سورج طلوع ہونے میں شروع ہو چکا ہے، جعلا جیسے جعلا زید فی الاکل، زید نے کھانا شروع کر دیا ہے، اخذ تو فی الدرس، میں نے سبق پڑھنا شروع کر دیا ہے، لہذا یہ چاروں افعال جو ہیں یہ قاعدہ کی طرح استعمال ہوتے ہیں، ان کی خبر جو ہوتی ہے وہ فعل مضارع ہوتی ہے، اور البتہ یہ کہ فعل مضارع بغیر ان کے ہوتی ہے، اور ایک ہے اوشکا، وہ اوشکا مثل آسا و قادہ فعل استعمال ہے، یہ مشترک ہے، آسا کی طرح بھی استعمال ہوتا ہے اور قادہ کی طرح بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی قادہ کی طرح آسا کی طرح استعمال ہو کر کبھی یہ ناقصہ بھی ہوتا ہے تامہ بھی ہوتا ہے، اور کبھی قاعدہ کی طرح استعمال ہو کے صرف تامہ ہوتا ہے، ناقصہ نہیں ہوتا۔
اوشکا ان یقوم زیدن، اوشکا جیسے حدیث میں آتا ہے اوشکا ان تدا علیکم الامم، مشکات شریف میں ہے، قریب ہے کہ دنیا کی قومیں تمہارے خلاف لوگوں کو ایسے دعوت دیں جیسے دسترخوان بچا کے کوئی آدمی کھانا کھانے کے لیے لوگوں کو دعوت دیتا ہے۔ تو اوشکا ان یکوم زیدن بھی ہے اور اوشکا زیدن یکوم بھی ہے، یعنی دونوں طرح پر اس کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ فعل مقاربہ کی بیس مکمل ہوگی۔